السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر شاہد اور E4U ڈیجیٹل ٹی وی کے پروگرام لیٹس ٹاک کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم دو انبیاء کرام کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک ہیں حضرت الیاس علیہ السلام اور دوسرے ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ تو چلیں ہم آج کے اس انٹرسٹنگ واقعات کا آغاز کرتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک نبی ہیں اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں سورہ صافات میں بھی آیا ہے، اس کی کچھ آیات میں کچھ اس طرح سے: اور بے شک الیاس علیہ السلام پیغمبروں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا ڈرتے نہیں، کیا تم بال جو کہ ان کے بت کا نام تھا کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلوں کا اور تمہارے باپ دادا کا۔ پھر انہوں نے یعنی کہ قوم نے ان کو یعنی کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، ان کو چھوڑ کر تو جنہوں نے اپنے نبی کو، ہمارے نبی کو حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی: سلام ہو الیاس علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ تو قرآن پاک میں جو ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو ہے ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہر سال ہوتی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر مقرر کیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ دریاؤں اور جزیروں پر مقرر کیے گئے تھے۔ تو ہر سال حج کے موقع پر ان دونوں کی، مطلب حضرت الیاس علیہ السلام کی اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک سفر کے دوران حضرت الیاس علیہ السلام کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوئی۔ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے کھانا اتارا اور دونوں نے وہ کھانا مل کر کھایا، اور اس کھانے میں روٹی مچھلی وغیرہ جو ہے وہ نازل کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد عصر کی نماز جو ہے وہ دونوں نے مطلب حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز جو ہے وہ مل کر ادا کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو اور اس کے نواہی یعنی کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کاموں سے اجتناب کرو، اور تم لوگ بت پرستی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بت سے حاجات اپنی طلب کر رہے ہو، ضروریات بتوں سے طلب کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ رہے ہو، اس ذات کی عبادت نہیں کر رہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تم لوگ جو کہ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم جس بت کو کی پوجا کرتی تھی اس بت کا نام تھا بال، اور یہ بال بت جو ہے یہ یمن میں بال کا مطلب ہے رب، اس وجہ سے وہ اپنے اس بت کو رب یعنی کہ بال کہتے تھے، اور چونکہ وہ اس بت کو اپنا رب مانتے تھے اس کا نام ہی انہوں نے بال رکھا ہوا تھا۔ اس بت کی لمبائی جو ہے وہ 30 فٹ تھی، اور یہ بت جو ہے یہ سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کے 4 منہ تھے۔ تو وہ جو لوگ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم اس کے بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ اس بت کی خدمت کے لیے انہوں نے 400 خادم رکھے ہوئے تھے، اور وہ خدام جو 400 خادم تھے چونکہ وہ ان کے معبود کی، ان کے بت کے خدمت گزار رہتے تھے، اس لیے وہ ان خادموں کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے، بلکہ انبیاء تحریر کیا گیا ہے ان خدام کو انہوں نے اپنے لیے، مطلب یہ کہ وہ ان 400 خادموں کو اپنے خدا کا نبی سمجھتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی جو قوم جس شہر میں رہتی تھی اس شہر کا نام بھی بالبک تھا۔ بالبک جو ہے وہ شہر کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس وقت وہاں کے حاکم کا نام بک تھا، اور وہاں کے جس بت کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے اس کا نام بال تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس شہر کو، اس حاکم نے ہی آباد کیا تھا، اس وجہ سے اس نے اس شہر کا نام جو ہے اپنے نام کے ساتھ اور اپنے بت کے نام کو ملا کر بالبک رکھ دیا تھا۔ اور بعض جگہ پر یہ آتا ہے کہ وہاں یہ جو بالبک نام ہے یہ وہاں کے حاکم کی وجہ سے نہیں
بلکہ وہ جو بت بال تھا وہ جس جگہ پر جس مقام پر رکھا گیا تھا اس جگہ کا نام جو ہے وہ بک تھا، اس وجہ سے اس شہر کو بال بک کہتے ہیں۔ بعض تحریروں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو بال نام کا بت تھا اس کے اندر سے شیطان جو ہے وہ بولتا تھا اور وہ کچھ احکامات جاری کرتا تھا، اور وہ احکام جو ہیں وہ پھر بت کے جو خادم تھے 400 خادم وہ لوگوں تک وہ اعمال جو ہے وہ پہنچاتے تھے۔ لیکن بعض جگہوں پر اس دلیل کو جو ہے وہ رد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بت کے اندر سے شیطان نہیں بولتا تھا، اور وہاں کے جو خادم ہیں وہ خود سے ہی احکامات جو ہے وہ جاری کرتے تھے لوگوں کے لیے اور لوگوں کو ان پر عمل کرنے کی رہنمائی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، ان کی قوم کے حوالے سے ایک آخری بات یہ کہ دنیا میں قوم الیاس کی تباہی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کی نجات کا ذکر جو ہے وہ معتبر تفاسیر میں نظر نہیں آ سکا۔ مطلب یہ کہ کچھ تفاسیر میں ذکر ہے اس بارے میں، لیکن اس پر اتنا پوری طرح سے اعتبار نہیں کیا جا سکتا، مطلب صحیح سے ریفرنسز اویلیبل نہیں ہیں۔ تو بس قرآن پاک میں اس قوم کا یہی ذکر آیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگ تھے اس قوم سے وہ اس اللہ تعالیٰ کی اس سخت پکڑ سے جو ہے وہ نجات پائیں گے۔ تو یہ تھی حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کی مختصر سی کہانی اور وہ بت جس کی یہ پوجا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اب ہم دوسرے نبی کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن پاک میں سورہ یونس میں کچھ اس طرح سے ذکر آیا ہے، پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان، سوائے قوم یونس کے، جب قوم یونس ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک۔ اس کے بارے میں، اس قرآن کی آیات کے بارے میں ہم آگے جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی کفر و شرک اور بت پرستی میں جو ہے مبتلا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم کے پاس بھیجا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے متعلق حکم دیا، لیکن وہ قوم جو ہے انہوں نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی، اور آپ نے انہیں یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگاہ کیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ خود بھی ان لوگوں سے ناراض ہو کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ جب اس قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں تو وہ لوگ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب ہم پر عذاب جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اس قوم کو چھوڑ کر جانے سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو ایک خاص مدت تک دنیاوی مال و متاع سے نفع حاصل کرنے کی مہلت دی تھی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو فلاں وقت تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور مہلت کی مدت جو ہے وہ بعض جگہ پہ مختلف ہے، ایک جگہ پہ آیا ہے کہ وہ جو مہلت تھی مدت وہ 40 دن تک کی تھی، اور بعض جگہ پر آتا ہے کہ وہ جو مدت تھی ان کو دی گئی وہ 3 دن کی تھی۔ تو تفسیر کبیر کے مطابق جہاں پہ لکھا گیا ہے کہ 40 دن کی مدت انہیں دی گئی تھی، تو اس کے مطابق جب 35 دن گزر گئے تو آسمان پر شدید سیاہ بادل جو ہے وہ چھا گئے جن سے بہت زیادہ دھواں نکلنے لگا۔ وہ دھواں شہر تک پہنچ گیا اور اس نے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو وہ جو قوم کے لوگ ہیں وہ لوگ سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام نے جس عذاب کے آنے کے متعلق کہا تھا بس وہ آنے ہی والا ہے۔ تو وہ لوگ اتنے شدید خوف میں مبتلا ہوئے کہ ڈر کے مارے شہر کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے۔ تو اس قوم کے لوگوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو جدا کر دیا، یہاں تک کہ تمام جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی جدا جدا کر دیا، جبکہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کی طرف مشتاق ہونے کی وجہ سے بے قرار ہو گئے۔ تو یہ لوگ جو ہیں اور جو جانور ہیں وہ اپنی آوازیں نکالنے لگے۔ ان جانوروں کی دردناک آوازیں جو ہیں وہ زبان حال سے آہوزاری کا ایک عجیب دردناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ تو یہ سب انسان، مرد اور عورتیں، بچے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر اور
تیرے نبی حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، اے مولائے کائنات ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے لگے، اگر کسی نے کسی کا جو حق مارا ہوا تھا تو وہ ان کے حق واپس ادا کرنے لگ گئے۔ توبہ کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اگر کسی کی اجازت کے بغیر انہوں نے کوئی پتھر بھی اپنے مکانوں کی بنیادوں میں لگایا ہوا تھا تو بنیادیں کھود کھود کر وہ پتھر تک نکال کر واپس کر دیا۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور ان سے آنے والا جو عذاب تھا وہ دور کر دیا گیا۔ وہ دن عاشور کا دن تھا، مطلب یہ کہ یعنی 10 محرم کا وہ دن تھا اور جمعے کا دن تھا۔ تو وہ اپنے ایک بزرگ عالم کے پاس جا کر پوچھ رہے تھے کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اس بزرگ نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اللہ کے حضور جو ہے دعائیں کرو، اور جو دعا اس بزرگ نے ان لوگوں کو کرنے کے لیے بتائی وہ دعا یہ تھی، جس کا مطلب معنی ہے اردو زبان میں، اے اس وقت بھی زندہ رہنے والے جب کوئی زندہ نہیں رہے گا، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، اے اللہ بے شک ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، حد سے بڑھ چکے ہیں، تو عظیم ہے اور جلیل القدر ہے، ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیری شان کے لائق ہے، اور ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ فرما جس کے ہم حقدار ہیں۔ تو یہ دعائیں جو ہے یہ لوگ کرنے لگے اور ان پر سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، ان کے ایمان کو قبول کیا اور ان پر سے عذاب جو آنے والا تھا وہ ان سے دور کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ فرعون جو ہے اس کے بارے میں یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ فرعون نے بھی عذاب کو دیکھ کر وہ بھی ایمان لے آیا تھا اور اس نے بھی توبہ کی تھی، لیکن اس کے ایمان لانے اور توبہ کرنے کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان اور ان کی توبہ کو قبول کیوں کیا گیا؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگ نے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے عذاب آنے والے کو دیکھ کر، اس کی علامات کو دیکھ کر جو ہے ایمان کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، لیکن فرعون نے عذاب آنے کے بعد جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس عذاب کو دیکھا اور جب اس کی موت ہونے ہی والی تھی اس وقت جو ہے وہ ایمان لے کر آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے صرف علامات عذاب کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا تھا اور توبہ کر لی تھی۔ یہ بات بھی بالکل کلیئر ہو گئی تھی کہ فرعون نے جو ہے وہ عذاب کا نازل ہونے کے بعد، اس عذاب کو دیکھنے کے بعد، اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لانے کی بات کی تھی، اور اس وجہ سے اس کا ایمان جو ہے وہ قبول نہیں ہوا تھا اور وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تو ان کے جانے کے بعد بھی عذاب کی علامات کو دیکھ کر ایمان لے آئی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے اس واقعے سے پہلے ہی، اور قوم نے ان کو پیچھے سے توبہ کر لی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب عذاب کا بتانے کے بعد وہاں سے چلے گئے تھے تو سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے، پار کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے، لیکن وہ جو کشتی تھی وہ بھنور میں پھنس گئی تھی۔ اس وقت کے دستور، اس زمانے کا جو دستور اور رواج تھا اس کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی غلام اپنے مال سے بھاگ کر جا رہا ہو تو وہ کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لیں۔ تو اسی وجہ سے کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنسنے لگ گئی، تو وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ کرا ڈالا، مطلب انہوں نے سب کے نام لکھ کر جو ہے وہ بعد میں ایک نام نکالا، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ 3 دفعہ انہوں نے وہ قرآن اندازی کی اور تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود سے ہی دریا میں چھلانگ لگا لی تاکہ کشتی کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کنارے پر پہنچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا اس مچھلی کو کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لو،
لیکن یہ خیال رکھنا کہ تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنایا گیا ہے، انہیں تمہارا لقمہ نہیں بنایا تو تم انہیں کھا نہیں سکتی، اس لیے انہیں خراج تک نہ آنے دی جائے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو بال برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے اسی طرح سے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام آ گئے، اور یہ جو ہے یہ مچھلی کے پیٹ میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایک امتحان تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے زوال نون بھی کہا جاتا ہے اور صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نون اور حوت دونوں کا معنی جو ہے وہ مچھلی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ انبیاء میں یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اور نون کو یاد کرو جب چلا تھا وہ غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ اس پر تنگی نہ کریں گے۔ اب گمان یہ نہیں تھا حضرت یونس علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ انہیں تنگی میں نہیں لا سکتے، بلکہ ان کا گمان یہ تھا کہ ایک کانفیڈنس تھا کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانے کی وجہ سے جب وہ وہاں سے چلے گئے تھے، اس کا مقصد یہ تھا، انہوں نے یہی سوچا تھا کہ کیونکہ اب اس قوم پر عذاب آنے کا وقت تو ہو ہی چکا ہے تو یہاں رہنے کی اب کوئی ضرورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں صرف اس لیے ڈالا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم تک ٹھہرنا چاہیے تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی میں قید کی طرح جو ہے وہ نکل جاؤ، اور وہ ان کے لیے ایک قید خانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا دیا گیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، اور اپنی قوم کا یہ سوچ کر کہ ان پر اب عذاب آنے ہی والا ہے تو وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو چونکہ ابھی تو عذاب کے آنے میں کچھ وقت باقی تھا تو حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں رہنا چاہیے تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ ایمان لے آتے جیسا کہ ہوا بھی، اور وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، لیکن حضرت یونس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مچھلی والا قصہ جو ہے وہ بعد میں آیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے جو ہے وہ نکل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر رحم کیا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اپنی آسائش کے دنوں میں، آرام کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرتے رہتے تھے، کثیر نمازیں جو ہیں وہ ادا کرتے تھے، اور مچھلی میں جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور ان پر یہ مچھلی والی مصیبت جو ہے یہ آ گئی تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بہت کثرت سے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشحالی کے دنوں میں بھی یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت بھی اس بندے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی یعنی کہ اندھیرا، ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی کہ اے اللہ، میں جو تیرے حکم کے انتظار سے پہلے ہی آ گیا تھا یہ مجھ سے بے جا ہوا، تو ان کلمات سے آپ کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی گئی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی غلطی کو، اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم آنے تک کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول کی۔ حدیث شریف میں بھی یہ ہے کہ جو بھی شخص مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی وہ دعا جو ہے وہ عربک زبان میں کچھ ایسے ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہی وہ کلمات ہیں کہ جو بھی شخص ان کلمات کو مصیبت کے وقت جو ہے وہ دہراتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو انہوں نے ذکر کیا اور اپنا اظہار عجز جو ہے وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے غم سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اپنی پریشانیوں کی فریاد رب سے طلب کی، سچے دل سے تائب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد کو بھی ہمیشہ قبول کرے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل کر میدان میں آ گئے، اور کیونکہ وہ بیمار ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس پر کدو کا پیڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت یونس علیہ السلام پر ان کے لیے ایک پیڑ جو ہے، ایک کدو کا پیڑ جو ہے وہ اگایا تاکہ وہ ان پر سایہ کرے اور ان کو ٹھنڈک پہنچائے، اور اس کے پتے جو ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مس کریں اور اس کے بڑے پتے آپ پر رہیں تاکہ آپ پر مکھیاں نہ بیٹھیں۔ اور کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ کدو جو ہے، کدو کے جو پتے ہیں ان پر مکھیاں نہیں بیٹھتی، تو یہ جو پیڑ ہے یہ ان کے آرام کے لیے، ان کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اور اس کے پتے جو ہیں ان سے حضرت یونس علیہ السلام فائدہ حاصل کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے میدان پر حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کدو کا پیڑ جو ہے وہ اگا دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے تو ان کا جو جسم تھا، جو چمڑا تھا، وہ بہت نرم و نازک ہو چکا تھا، اس پر کوئی بال وغیرہ بھی نہیں تھے۔ آپ کے لیے مکھیاں جو ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہو سکتی تھی، اور سخت چیز کامز کرنا اور سورج کی گرمی جو ہے وہ بھی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے حضرت یونس علیہ السلام کو کدو کے درخت کے سائے سے آرام پہنچایا، اور اس کے پتے اترے ہوئے چمڑے کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں، اس لیے بھی کدو کو اگایا کہ اس کے پتے جو ہیں وہ حضرت یونس علیہ السلام کی اسکن، ان کے چمڑے کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو حضرت یونس علیہ السلام پر مقرر کر دیا تھا، جو حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی، اور اسی طرح سے پھر آپ کو توانائی جسم جو ہے وہ حاصل ہوئی، اور آپ پھر دوبارہ سے صحت یاب ہو گئے، اور جو ہے ان کی جلد اور اسکن کنڈیشن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو گئی، اور جو جسم پر جو ہے وہ بال بھی آ گئے۔ بعض جگہ پر آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اس کی مدت 3 دن تھی، کہیں پر 7 دن آیا ہے، کہیں 20 دن، اور کہیں پر 1 ماہ کی مدت کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن کہیں سے بھی یہ کنفرم نہیں ہوا کہ وہ جو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی جو مدت تھی وہ کتنا عرصہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہ ٹھیک طرح سے نہیں کنفرم پتہ چلا۔ تو یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی۔ آئی ہوپ کہ اس کہانی سے آپ کو کچھ واقعات جو ہے سننے کو ملے ہوں، انٹرسٹنگ واقعات سے آپ کو نالج ملا ہو۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی مختلف انبیاء کرام کی زندگی کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وہ جانتے ہیں یہ کیا ہے ویسے، یہ بنا ہوا تھوڑا سا اور